ماہ سفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور احادیث کے حوالے سے سفر کے مہینے کو جو زمانے جاہلیت میں اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو یا سفر کے کچھ دنوں کو یا سفر میں کچھ اعمال کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں ایسے عقیدے کو اور ایسے نظریے کو باطل قرار دیا ہے، اس لیے کہ اسلام میں نحوست جیسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا کیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کلمے میں ہم پہلی چیز وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی ہر طرح کی عبادت کی جائے، اور اسی طرح اس کو وحدہ لا شریک جانا جائے، اور اسی طرح ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ما سوا جتنی چیزیں بھی ہیں ان تمام سے نفی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے والی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ما سوا اگر ہم کسی کی عبادت کریں تو اسے ہم شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے شرک کو مٹانے کی تعلیم دی ہے، بلکہ شرک کے جو اسباب ہیں ان کو بھی مٹانے کی تعلیم دی ہے، تاکہ یہ شرک جڑ سے ختم ہو جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ شرک کے مٹانے اور شرک کو جڑ سے ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا کسی کی بھی عبادت کرنا، کسی چیز کی عبادت کرنا وہ شرک ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اور جو چیز بھی وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، اور اللہ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ہم موجودہ دور کے توہمات اور خیالات اور اسی طرح نظریات پر بھی نظر ڈالیں کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ فلاں مہینہ یا فلاں دن وہ منحوس ہے، اور فلاں مہینے یا فلاں دن کی وجہ سے انسان کے ارادے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تمام کاموں میں نامراد ہو جاتا ہے، یا فلاں ستارہ فلاں گردش سے نکل کر اور فلاں برج میں آ جائے، یا فلاں جگہ پر آ جائے اور فلاں منزل پر پہنچ جائے، تو بھائی تمہاری زندگی میں نقصانات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اگر اس طرح کسی کا عقیدہ ہو اور اس طرح کوئی نظریہ رکھنے والا شخص ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ یہ کس عقیدے کا شخص ہے؟ لازمی بات ہے ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ یہ شرک کرتا ہے۔ اسی لیے بلائیں اور مصیبتیں لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ راحت اور آسانی اور سکون دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کے دائرہ اختیار سے یہ چیزیں باہر ہے۔ اگر انسان کے دائرہ اختیار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ انسان اتنی مشقتوں میں ہوتا۔ قد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، یہ ہر وقت مشقت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، دوڑ دھوپ میں ہوگا۔ اگر انسان کی زندگی یہ ستاروں کے وجود میں ہوتی اور ستاروں کی گردشوں میں ہوتی ہے تو پھر تو آسان بات ہے، آج کا انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، اپنا اپنا ستارہ لے لو، اپنے اپنی گردش پہ کر دو، پریشانی کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ دنیا جو دار فانی ہے اور مشقت اور پریشانیوں کی جگہ ہے،
ہر انسان اس کو اپنے لیے جنت بنا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤثر حقیقی اصل ذات جو اثر دکھانے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی عقیدہ کر رکھے تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص شرک کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کے سوا پر پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نظریں ہٹ گئی ہیں۔ اور ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا اور ہو چکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے۔ اور کیا ہم قرآن میں یہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بار بار ہم یہ کلمات دہراتے ہیں، وظیفے کے طور پر بھی دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ہم یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، کافی میرے لیے اللہ تعالیٰ، و نعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں کہ بھائی تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ایمان مفصل میں بھی ہم پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، تقدیر کے متعلق جو خیر ہے اور شر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی چیزیں ان سے نظر ہٹا لے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر اپنی جما لے۔ اب ان اصولوں کو دیکھ کر اور ان قواعد اور ضوابط کے باوجود ہماری نظریں اور ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریے وہ غیر مسلموں کو طور طریقوں پر ہے، غیر مسلموں کے نظریوں کے مطابق ہے، اور ان کے جو باطل عقیدے اور نظریات ہیں ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ آج دیکھو ہم ستاروں میں دوڑ رہے ہیں، ستاروں کی منزلوں میں دوڑ رہے ہیں، مہینوں کی نحوست، ہمارا عقیدہ ایسا بن چکا ہے، دنوں کی نحوست ایسا ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، یہ فلاں ساتھ منوس ہے، فلاں گھنٹہ منوس ہے، فلاں شخص منوس ہے، فلاں لمحہ منوس ہے، فلاں جگہ منوس ہے۔ ہمارے عقیدے ایسے بن گئے ہیں۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں، آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ جو نحوست کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے تو وہ یہ ہندوؤں کا ہے، ان میں چھوت کی بیماری بھی ہے، ان میں نحوست کی بیماری بھی ہے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تو سراپا خیر ہی خیر ہے۔ نحوست کون سی چیزوں سے آتی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ وہ نحوست والی چیزیں ہم اپنے اندر سے نہیں نکالتے ہیں جو نحوست اور بلائیں آتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں ایسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ باطل نظریات اور باطل عقیدے اور باطل طور طریقے اپنے دل و دماغ سے ہٹانا ہے، اور ابھی سے ہم عہد کریں کہ آریوں اور اسی طرح جنیوں یا یہود اور نصارہ، ہندو اور سکھوں اور انگریزی تعلیم یافتہ دہریوں، ان کے عقیدوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور ان کے خیالات، ان کو جو فرسودہ اور دقیانوسی خیالات ہیں تو ان سے دور بھاگنا چاہیے۔ کہاں سے نحوست کا تصور اسلام میں آ گیا ہے؟ اسلام میں کہیں بھی نہیں آیا کہ یہ چیز منحوس ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ چیز منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یا یہ دن منحوس ہے، یا یہ گھڑی منحوس ہے، یا یہ عورت منحوس ہے۔ کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی چیز کے نحوست اور منحوس اور بدبخت ہونے کے متعلق عقیدہ رکھے گا اور نظریہ رکھے گا تو یہ شرک عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ گویا کہ ایسے مومن مسلمان کی نظر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ جاتی ہے، تو ایسے عقیدوں سے دور بھاگنا ہے، بلکہ وحدہ لا شریک اس اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنے دلوں کو مطمئن کر لینا چاہیے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ نحوست ہے تو میرے گناہوں میں ہے،
نحوست ہے تو میری نافرمانیوں میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نظر کرم میں گر گئے اپنے برے اعمال کی وجہ سے،